بسم اللہ الرحمن الرحیم باب فضل من شہد بدرا حدیث نمبر 3987 حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامة عن بريد عن جده ابي بردة عن ابي موسى اراه عن النبي عليه السلام قال واذا الخير ما جاء الله به من الخير بعد وثواب الصدق الذي آتانا الله بعد يوم بدر۔ حضرت ابو بردہ ابو موسیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ مجھے یہ خیال ہے کہ انہوں نے اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ یہ کہہ کہ میرا یہ خیال ہے انہوں نے حضور سے روایت کی ہے۔ ابو بردہ حضرت ابو موسیٰ سے روایت فرماتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے یہ بات کہی گئی ہے، یعنی راوی کو یہ شک ہے کہ راوی نے اپنا قول نقل کیا یا حضور کی طرف منسوب کیا، یہ والی بات۔ وَإِذَا الْخَيْرُ مَا جَاءَ اللَّهُ، اراہو جو ہے نا، یہ یا تو ابو بردہ کا قول ہے اراہو، یعنی وہ فرماتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ ابو موسیٰ نے حضور سے مرفوع نقل کی ہے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ ابو بردہ کا قول نہ ہو بلکہ نیچے کسی راوی کا قول ہو۔ اس میں دو احتمال ہیں اراہ میں۔ ایک احتمال یہ کہ ابو بردہ کا قول ہے، ابو بردہ کہہ رہے ہیں کہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ بات حضور سے منقول ہے، اور ایک یہ ہے کہ ابو بردہ نہیں بلکہ نیچے کسی راوی نے کہا ہو کہ میرا یہ خیال ہے حضور کی طرف منسوب تھا۔ یہ تشریح کشف الباری میں لکھی جو میں نے بتایا کہ اراہ میں یہ دو احتمال ہیں۔ آگے قال وَإِذَا الْخَيْرُ مَا جَاءَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْخَيْرِ بَعْدُ، وہ یہ قول ہے، اور خیر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ بعد میں خیر لے کر آیا۔ خیر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ بعد میں خیر لے کر آیا۔ کیا بعد میں خیر لے کر آیا؟ یعنی غزوہ بدر کے بعد خیر ہی خیر آئی، صرف غزوہ احد میں کچھ ہزیمت کی شکل بنی تھی، ورنہ اس کے بعد مسلمانوں کو فتوحات ہی ہوتی رہیں۔ غزوہ بدر کے بعد خیر ہی رہی۔ وَثَوَابُ الصِّدْقِ الَّذِي آتَانَ اللَّهُ بَعْدَ يَوْمِ بَدْرٍ، اس کا ترجمہ بہترین بدلہ وہ ہے ثواب الصدق من باب اضافت الموصوف الى الصفت، یعنی الثواب الصدق یعنی ای الثواب الصالح الجید، یعنی بہترین بدلہ۔ بہترین بدلہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو بدر کے بعد عطا فرمایا ہے، یعنی بدر کے بعد اللہ نے ہمیں بہترین بدلہ عطا فرمایا کہ پھر ہم فتوحات کرتے چلے گئے۔ اچھا آگے چلیں، اس کی اور بھی نیچے کئی تشریحات کی ہوئی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ایک گائے دیکھی جو ذبح ہو رہی تھی، اور ایک خیر کی چیز دیکھی۔ آپ نے کہا گائے جو ذبح ہو رہی تھی یہ ایمان والوں کو قتل کیا جا رہا ہے جن کو احد کے موقع پر شہید کیا گیا، اور جو خیر ہے اس سے مراد وہ ہے کہ جو اللہ اس کے بعد خیر لے کر آئے گا۔ بعضوں نے کہا خیر سے مراد صحابہ کی شہادت ہے کہ شہادت ایمان والے کے لیے خیر کی چیز ہے، اور بعضوں نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے جو دل جما دیے تھے وہ ہے۔ بہت سارے اس میں اقوال نیچے لکھے ہوئے ہیں۔ آگے حدثني یعقوب، پڑھو بھائی۔ قال حدثنا يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده قال قال عبد الرحمن بن عوف إني لفي صف يوم بدر إذ التفت فإذا عن يميني وعن يساري فتيان حديث سني فكأني ترجمہ کر لو پوری حدیث کا، جی ترجمہ کرو اس حدیث نمبر 3988 کا۔ عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میں یوم بدر کے دن صف میں کھڑا تھا کہ اچانک میں نے مڑ کر دیکھا۔ یہ سند میں تھوڑی بات ہے۔ حدثني یعقوب قال حدثنا ابراہیم بن سعد عن ابیہ عن جدہ قال عبد الرحمن بن عوف۔ یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کے بارے میں لکھا ہے یہ مسلسل بالابوت ہے، ہر آدمی نے اپنے باپ سے حدیث نقل کی ہے، یہ اللہ کی عجب شان ہے۔ لکھا بھی عاشم ہے، یعنی یہ یوں ہے یعقوب بن ابراہیم بن سعد بن ابراہیم بن عبد الرحمن، ہر آدمی اپنے والد سے روایت کرے۔ یعقوب نے اپنے والد ابراہیم سے روایت کی، ابراہیم نے اپنے والد سعد سے روایت کی، سعد نے اپنے والد پھر ابراہیم سے روایت کی، ان کے والد کا نام بھی ابراہیم تھا۔ ابراہیم نے اپنے والد عبد الرحمن سے روایت کی، عبد الرحمن بن عوف سے۔ یہ سارے اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، مسلسل بالابوت اس کو کہتے ہیں۔ چلیں، تو میں نے اچانک مڑ کر دیکھا۔ یہ بات پرچے میں پوچھی جا سکتی کہ اس سند کو کیا کہا جاتا ہے۔ چلیں
تو اچانک میں نے مڑ کر دیکھا تو میرے دائیں جانب اور میرے بائیں جانب دو نوجوان عمر کے لڑکے تھے، دو نوعمر لڑکے تھے، دو نوعمر لڑکے تھے. تو میں ان کی مکانت پر مطمئن نہیں تھا. میں ان کے اس طرح ہونے سے مطمئن نہیں ہوا. اس کے دو مطلب ہیں. نیچے لکھا ہوا ہے لم آمن من العدو بجہتی مکانہما، با وجہ کے معنی میں ہوگا ان کے اس جگہ ہونے کی وجہ سے میں دشمن سے معمون نہیں ہوا. اور یہ بھی احتمال ہے کہ مکانہما کنایت ہو ان کی ذات سے، کہ میں خود ان کی ذات سے معمون نہیں ہوا. دوبارہ سنو دو مطلب. لم آمن من العدو بمکانہما، وہ جو وہاں کھڑے تھے نا، ان بچوں کے ہونے کی وجہ سے میں دشمن سے مطمئن نہیں تھا کہ میرے دائیں بائیں بچے ہیں، اگر دشمن آئے گا تو مجھے نقصان پہنچا کے چلا جائے گا، میں دشمن کی طرف سے بے خوف نہیں ہو سکتا، میرا ہم نقصان کر جائے گا دشمن، چونکہ یہ بچے ہیں. دوسرا مطلب یہ ہے کہ میں خود یہ جو مکان میں ان کی لم آمن بمکانہما، مکانہما سے مراد خود ان کی ذات ہو، کہ میں ان کی ذات سے مطمئن نہیں ہوا، ای بکونہما، میں ان کی ذاتوں سے مطمئن نہیں ہوا. یعنی مجھے یہ خیال ہوا کہ کہیں شاید یہ خود ہی دشمن میں سے نہ ہو. یہ فتح الباری میں لکھا ہے لأنی لم اعرفہما فلم آمن ان یکونا من العدو، مجھے ان کی ذات سے اطمینان نہیں ہوا. میں نے کہا یہ میرے دائیں بائیں جو بچے ہیں کہ میرے دشمن تو نہیں ہیں. اتنے میں ایک نے آ کر اذ قال لی، اتنے میں ایک نے مجھے اپنے دوسرے ساتھی سے بات چھپاتے ہوئے کہا کہ اے میرے چچا، آپ مجھے ابو جہل دکھلا دو. تو میں نے ان سے پوچھا اے میرے بھتیجے، آپ اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ تو اس نے جواب میں کہا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہ عہد کیا ہے کہ جب بھی میں ابو جہل کو دیکھوں گا یا تو میں اس کو ماروں گا یا میں اس کے سامنے مروں گا. اگر میں نے اس کو دیکھ لیا تو یا میں اس کو قتل کر دوں گا یا پھر میں مر جاؤں گا اس کے سامنے، اس کے مقابلے میں میں مر جاؤں گا. مقابلے. دوسرے نے بھی اپنے دوسرے ساتھی سے بات چھپاتے ہوئے اسی طرح کہا جو اس لفظی ترجمہ یہ ہے کہ اموتا دونہم، اس کے آمنے سامنے آ کر مر جاؤں گا، یعنی میں اس کا سامنا کر کے مروں گا. سامنے سے مراد مقابلہ ہے. چلیں. تو اب عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات سے خوشی نہ ہوئی کہ ان دو لڑکوں کی جگہ میں دو آدمیوں کے درمیان ہوں. یہ ما نافی ہے، ٹھیک ہے. ما سرانی، مجھے اس بات نے خوش نہیں کیا. پہلے تو وہ اس بات سے خوش تھے کہ میں ان دو کے درمیان نہ ہوتا، میرے دائیں بائیں جو کھڑے ہیں میں ان سے خوش نہیں ہوئی، ہو سکتا ہے یہی دشمن ہوں، اور دشمن نہ ہوں یہ بچے ہیں، ان کی وجہ سے میرا کوئی حفاظت کا انتظام نہیں ہوگا، تو میں خوش نہیں تھا ان کے ہونے کی وجہ سے. لیکن ان کے اس بات کے بولنے کے بعد ما سرانی، اب مجھے اس بات نے خوش نہیں کیا انی بین رجلین مکانہما، رجلین مکانہما ایک ہی لفظ ہے، ان دونوں کی جگہ پر کوئی اور دو مرد ہوتے، میں ان دو مردوں کے درمیان کھڑا ہوتا تو میں اب اس بات سے خوش نہ ہوتا. پہلے میں اس سے خوش ہوتا کہ ان کی جگہ پر کوئی اور دو آدمی ہوتے، دو بڑے آدمی میرے دائیں بائیں ہوتے، پہلے میں اس سے خوش ہو رہا تھا، اور اب میں کہہ رہا ہوں میں اس بات سے اب خوش نہیں ہوں گا کہ ان دو کی جگہ پر کوئی اور دو آدمی آ جائیں اور میں ان کے درمیان کھڑا ہوں. یہ بات مجھے اب خوش نہیں کرے گی. یہی مجھے خوش کر رہی ہے کہ میرے دائیں بائیں ایسے بچے ہیں جو اتنے باہمت ہیں کہ ابو جہل کو اڑانا چاہتے ہیں. تو میں نے ان دونوں کے لیے ابو جہل کی طرف اشارہ کر دیا، تو وہ دونوں ابو جہل کے اوپر باز کی طرح جھپٹے. باز پرندہ ہوتا ہے، شکرا کی طرف جھپٹے، باز پرندے کی طرح اس پر جھپٹ پڑے، یہاں تک انہوں نے جا کے اس کو مار دیا. اور وہ افرا کے دو بیٹے تھے، وہ دونوں افرا کے بیٹے تھے. افرا. چلو. وبه قال حد معوذ اور معاذ نام تھا. جی ہاں، افرا ماں کا نام تھا. چلیں. حدیث 39-79. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا، ترجمہ کر لیں، لمبی حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ پیچھے لکھا نا کانا من اصحاب ابی ہریرہ، یہ اصحاب شاگردوں کے معنی میں سے، اور وہ ابو ہریرہ کے شاگردوں میں سے ہیں. وہ اپنے استاد ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں بعث رسول اللہ علیہ السلام عشرۃ عینا، کہ اللہ کے رسول نے 10 جاسوسوں کو بھیجا. 10 جاسوسوں کو بھیجا. اس کی عربی تو ہونی چاہیے تھی عشرۃ اعین، یا عشرۃ عینا ترکیب میں کیسے ہوگا؟ عشرۃ عینا
میز تمیز ہوتا تو عشرت اعین ہوتا یا عشرت عین ہوتا، جیسے عشرت رجال عشرت کتب، حال عشرتن عینا مبدل منہ بدل، 10 بھیجے جو کہ وہ جاسوس تھے. چلو اور ان کے اوپر عاصم بن ثابت انصاری کو جو عاصم بن عمر بن خطاب کے نانا تھے اس کو امیر بنایا. ہاں یہ جد ہے نا، یہاں جد سے مراد نانا ہے، جس کا جد لأم ہی، یہ دادا نہیں ہے. یہاں فتح الباری میں اچھی بات کی ہے، دیکھ لینا. چلیں یہاں تک کہ وہ ہدہ مقام جو عصفان اور مکہ کے درمیان ہے وہاں پر پہنچ گئے. کون پہنچ گئے؟ یہ 10 آدمی. یہ 10 آدمی جب جن کو اللہ کے نبی نے بھیجا تھا، یہ 10 آدمی ہدہ مقام پر تھے. ذکروا لحی من حذیل، حی قبیلے جو حذیل سے تھا ان کو پتہ چل گیا ان کا. لحی من حذیل، حذیل کے قبیلے ہاں کو حذیل، پتہ چل گیا. ان کو اطلاع دی گئی. ذکروا، اطلاع دی گئی. ان جو اس قبیلے کا نام تھا اس کو بنو لحیان کہا جاتا ان تھا. لوگوں کو بنو لحیان کہا جاتا تھا. لحیان اور لحیان دونوں استعمال ہوتا ہے. چلیں تو وہ ان 10 آدمیوں کو پکڑنے کے لیے تقریباً 100 تیر انداز تیر پھینکنے والوں کو انہوں نے بھیجا. فنفروا لهم، وہ ان کی طرف نکلے، ان کو پکڑنے کے لیے نکل گئے. تقریباً 100 تیر اندازوں کو لے کر، وہ تقریباً 100 تیر اندازوں کو لے کر ان کی طرف لب کے نفیر ہوتا ہے نکلنا، ان کی طرف نکلے کہ اب ہم ان کو پکڑتے ہیں. یعنی بنو لحیان ان 10 آدمیوں کی طرف گئے. چلیں تو وہ ان کے نقش قدم کو لے کر ان کو نقش قدم پر چل پڑے. فقتصو کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ فقط یہ جو بنو لحیان تھے، بنو لحیان، یہ ان کے نقش قدم پر چل پڑے یہاں تک کہ ان کو پایا اس جگہ پر جہاں پر انہوں نے کھجور کھائے تھے. ہاں اس جگہ میں جہاں کھجور کھائی تھی. چلیں یعنی اس جگہ پر جہاں پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا. ان کو پایا یا ان کی اس جگہ کو پایا؟ حتی وجدوا مأکلہم التمر فی منزل، جس جگہ میں انہوں نے کھجور کھایا تھا ان کے کھجور کھانے والی جگہ کو جا کر لے لیا. وہ جگہ ہاں، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو مدینہ کی کھجور ہے. ہاں تو ان کے نقش قدم پر چل وہ پڑے. کھجور کی گٹھلیوں سے پہچان لیتے تھے. چلیں جب عاصم کو ان کا پتہ چل گیا اور ان کے ساتھیوں کو، تو انہوں نے ایک جگہ پناہ لے لی. ہاں ایک جگہ کی طرف پناہ لے لی. تو جو 100 آدمی تھے انہوں نے ان کو گھیر لیا. ہاں تو اب ان 100 آدمیوں نے ان سے کہا، ان 10 آدمیوں سے، ان صحابہ سے کہا، ان صحابہ سے کہا کہ آپ لوگ نیچے اتر آؤ اور اپنے ہاتھ ہمارے ہاتھوں میں دے دو. اور آپ لوگ نیچے اترو. جی نیچے کس کا ترجمہ کیا؟ اچھا انزلو، ٹھیک ہے. ہاں نیچے اترو. ہاں اور ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دو. ہاں اپنے ہاتھ ہمارے ہاتھ میں دے دو، ہماری طرف اطاعت کرو. چلیں اور آپ لوگوں کے لیے اس کے بدلے عہد اور میثاق ہے. اس کے بدلے آپ کے لیے ہم آپ سے عہد و پیمان کرتے ہیں کہ ہم تم میں سے کسی کو قتل نہیں کریں گے. تو عاصم نے کہا کہ اے قوم، اے لوگو، میری جہاں تک میری بات ہے تو میں تو ایک کافر کے عہد و پیمان میں کبھی نہیں اتر سکتا. پھر کہا کہ اے اللہ، ہماری خبر اپنے نبی کو پہنچا دے، ان کو اطلاع دے دے ہماری حال احوال کا. تو پھر یہ 100 آدمیوں نے اپنے تیر ان کے عاصم بن ثابت کی طرف پھینکے، صحابہ کی طرف پھینکے، صحابہ کی طرف پھینکے. تو انہوں نے عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. اور ان کی طرح ان کے پاس 3 آدمی جو پیچھے بچ گئے تھے وہ صحابہ میں سے، وہ اس 100 آدمیوں کے پاس آئے. ان کے عہد و پیمان پر نیچے اتر آئے. ان میں سے ایک خبیب تھے، ایک زید بن دثنہ تھے، اور ایک اور تیسرے آدمی تھے، اس کا نام طارق، آگے عبداللہ بن طارق. جب انہوں نے ان تینوں کے اوپر قدرت پالی، ٹھیک ہے، قدرت پالی، تو انہوں نے ان کی کمانوں کی تانت وہ کھول دیے اور ان کمانوں کے تانت کے ساتھ ان کو باندھ لیا. ان کے کمانوں کے تانت کو کھول کر انہی تانتوں سے، تانت اس دھاگے اور رسی کو کہتے ہیں جو اس پر لگا ہوتا ہے کمان کے اوپر، انہی رسیوں سے پھر ان صحابہ کو باندھ دیا. تو تیسرے آدمی نے کہا، عبداللہ بن طارق نے کہا، یہ سب سے پہلے دھوکہ ہے. یہ تو سب سے پہلا دھوکہ ہے، اللہ کی قسم میں آپ لوگوں کا مزید ساتھ نہیں دوں گا. میرے لیے تو نمونہ ان لوگوں میں ہے. یعنی اسی مراد وہ شہداء لے رہے تھے، ان میں میرے لیے نمونہ ہے.
تو انہوں نے ان کو کھینچا اور ان کے ساتھ یعنی سختی کا کیا معاملہ مطلب کیا. نمونہ ہے میرے لیے کہ میں انہی کو بڑا سمجھتا ہوں جنہوں نے اللہ کے نام پر جان دے دی، مجھے بھی جان دے دینی چاہیے تھی، اور اب بھی میں اسی پہ تیار ہوں کہ جان دے دوں گا. ان 100 آدمیوں نے عبداللہ بن طارق کو کھینچا اور ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کیا. ہاں جرارو گھسیٹا، نعوذ باللہ، کو گھسیٹا اور ان کے ساتھ سختی والا معاملہ کیا. اس تیسرے آدمی یعنی عبداللہ بن طارق نے ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا. پھر خبیب اور زید کو لایا گیا یہاں تک کہ انہوں نے پھر انہوں نے ان کو وہیں قتل بھی کر دیا تھا، ان کو گھسیٹا، مارا اور قتل کر دیا. یہاں تک کہ انہوں نے خبیب اور زید بن دسنہ کو یعنی جب انہوں نے گھسیٹا بدر کے مارا، واقعے کے بعد گھسیٹا مارا، فابا ان یصحبہم، انہوں نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا، فقاتلوہ، تو انہوں نے پھر ان کو قتل کر دیا. پیچھے باقی رہ گئے خبیب اور زید بن ان کو دسنہ. لایا گیا یہاں تک کہ ان کو بدر کے واقعے کے بعد بیچا گیا مکہ مکرمہ میں. تو ان کو خریدا بنو حارث نے، حارث کے بیٹوں، حارث جو عامر بن نوفل کے بیٹے تھے، انہوں نے خریدا. بنو حارث بن عامر بن نوفل نے خبیب کو خریدا. یعنی قبیلہ حارث بن عامر بن نوفل جو تھا، اس میں جو بنی حارث کہلاتے ہیں، بنو ہاشم وغیرہ، تو ان لوگوں نے ان کو خریدا. اور خبیب ہی وہ آدمی تھا جنہوں نے حارث بن عامر کو قتل کیا تھا بدر کے دن. ہاں، یہ اصل میں بنو حارث نے خریدا نا. ان کا جو جد امجد تھا نا حارث بن عامر، ان کو انہی حضرت خبیب نے بدر کے دن قتل کیا تھا، اور یہ اب بک رہے ہیں بدر کے بعد. واقع بدر کے بعد انہوں نے ان کو بیچا، یعنی بدر کا واقعہ ہو چکا تھا، تو ان کے دل میں وہ غصہ تھا کہ انہوں نے ہمارے جد امجد کو قتل کیا تھا. چلیں، تو خبیب ان کے پاس قیدی رہا یہاں تک کہ انہوں نے ان کو شہید کرنے کا قیدی رہے یہاں تک. اچھا، خبیب ان کے پاس قیدی رہا یہاں تک کہ وہ ان کو شہید کرنے پر متفق ہو گئے. ہاں، تل گئے. تو خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے حارث کی بیٹیوں میں سے کسی ایک سے استرا مانگا. ہاں نہیں، یہ جیسے بنو الحارث ہوتا ہے نا، ایسے بنات الحارث ہے. یہ بیٹیاں مراد نہیں ہیں، جیسے بنو الحارث سے بیٹے مراد نہیں ہوتے. یہ قبیلہ بنو حارث کی کسی عورت سے انہوں نے استرا عاریتاً لیا. کیوں ترجمہ کریں گے؟ قبیلہ بنو الحارث کی کسی عورت سے انہوں نے استرا عاریتاً لیا، جس سے وہ اپنے زیر ناف بالوں کی صفائی کرنا چاہتے تھے. یستحد بہا، استحداد، زیر ناف بال کی صفائی کرنا. اس عورت نے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عاریتاً وہ استرا دے دیا. تو اب اس عورت کا ایک بیٹا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا گیا. بیٹا نہیں، ایک بچہ، بنیون تصغیر چھوٹا ہے. سا لڑکا. اس عورت کا ایک بچہ لڑھکتا ہوا داراجا، یعنی چلتے پھرتے ایسے وہاں پہنچ گیا، اور یہ پتہ تھی، ان کو پتہ بھی نہیں چلا، یہاں تک کہ وہ خبیب رضی اللہ عنہ کے پاس آ گیا. تو اب اس عورت نے دیکھا کہ وہ یعنی یہ لڑکا یہ خبیب رضی اللہ عنہ کی ران پر بیٹھا ہوا ہے. اور انہوں نے اس لڑکے کو دیکھا، انہوں نے دیکھا کہ حضرت خبیب نے اس کو اپنی ران پر بٹھایا ہوا ہے اور ایک ہاتھ میں استرا ہے. تو وہ گھبرا گئی، بہت زیادہ گھبرانا، کہ جس کو خبیب بھی پہچان گئے کہ یہ بہت گھبرا گئی ہے، کہ میں چونکہ ان کے ماتحت ہوں، انہوں نے میرے قتل کا عزم کر لیا ہے، اور اب ان کا بچہ میرے ہاتھ میں آ گیا، تو یہ عورت سمجھ رہی ہوگی کہ میں اس کے بدلے میں اب اس کو قتل کر دوں گا. لیکن صحابہ تو پھر صحابہ تھے، تو وہ کہنے لگے صحابی، کیا تمہیں اس بات کا ڈر ہو رہا ہے کہ میں اسے قتل کر دوں گا؟ میں ما کنت لافعل ذلک، میں ہرگز یہ کام نہیں کروں گا. وہ کہنے لگی، واللہ میں نے خبیب سے زیادہ بہتر قیدی کوئی نہیں دیکھا. اللہ کی قسم، ایک دن میں نے ان کو دیکھا کہ وہ ان کے ہاتھ میں انگور کا ایک خوشہ تھا جس کو وہ کھا رہے تھے، اور وہ لوہے کی بیڑیوں میں بندھے ہوئے تھے. حالانکہ مکہ میں اس وقت کوئی پھل ہی نہیں تھا، تو پھر بھی پھل کھا رہے تھے. پھر وہ کہا کرتی تھیں، یہ وہ رزق ہے جو اللہ نے خبیب کو دیا تھا. جب وہ ان کو لے کر حرم سے باہر چلے تاکہ حل میں جا کر قتل کریں، پھر خبیب نے کہا، مجھے ذرا 2 رکعت پڑھنے دو. یہ ترجمہ نہیں کریں گے مجھے چھوڑ دو، میں 2 رکعتیں پڑھوں، مجھے ذرا 2 رکعتیں پڑھنے دو. انہوں نے ان کو چھوڑ دیا تو 2 رکعتیں ادا کی. کہنے لگے، اللہ کی قسم، اگر تم یہ گمان نہ کرتے کہ مجھے اس کی کوئی گھبراہٹ ہو رہی ہے تو میں اضافہ کر دیتا. یہ ما جو ہے یہ موصولہ ہے، یہ ان کا اسم ہے، اور جزع اس کی خبر ہے. ان ما بھی جزعن، کہ ان الشیء الذی
متصل بھی جزم کہ جو حالت میری ہے اس وقت یہ گھبراہٹ کی ہے، اگر تم یہ گمان نہ کرتے میرے بارے میں گھبراہٹ کی لذت تو میں ذرا زیادہ نفلیں پڑھتا۔ پھر انہیں دعا کی اللہم احصہم عددا، لفظی ترجمہ ہے اے اللہ ان کو گن لے گننا، ان کو اچھی طرح گن لے، یہ لفظی ترجمہ ہے، لیکن با محاورہ ترجمہ ہے کہ یا اللہ ان کو گن گن کر ہلاک کر، وقتلہم بددا، اور ان کو قتل کر دے ٹکڑے ٹکڑے کر کے، بددن یہ حال ہے ہم سے، ان کو تو قتل کر دے اس حال میں، یعنی ان کو تو ہلاک کر ڈال، اے اللہ ان کو تو ہلاک کر ڈال اس حال میں کہ یہ ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے ہوں، ولا تبق منہم احدا، اور ان میں سے کسی ایک کو بھی نہ باقی رکھنا۔ پھر یہ شعر پڑھنے لگے فلست ابال حین اقتل مسلما علی ای جنب کان فی اللہ مصرعی وذلک فی ذات الالہ وان یشاء یبارک فی اوصال شلو ممزعی، کہنے کہ جس وقت میں مسلمان ہونے کی حالت میں قتل کیا جا رہا ہوں گا، لست ابالی علی ای جنب کان فی اللہ مصرعی، تو پھر مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کہ میرا اللہ کے لیے یہ گرنا کس کروٹ پر ہو رہا ہے، ای جنبن کس کروٹ پر، مصرعی میرا گرنا، فی اللہ اللہ کے لیے، میرا اللہ کے لیے گرنا کس کروٹ پر ہو رہا ہے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور یہ اللہ کی ذات کے لیے ہی ہے، میں اسی کے لیے قتل ہو رہا ہوں، اور اگر وہ چاہے یبارک فی اوصال شلو ممزعی، وہ برکت دے دے، اوصال کا معنی ٹکڑے، شلو کا معنی عضو، ممزع کا معنی مقطوع، اگر وہ چاہے تو ان کٹے ہوئے اعضاء کے ٹکڑوں میں بھی برکت دے دے، جوڑ بھی ترجمہ ہو سکتے ہیں، ان کے جوڑوں میں برکت دے دے، کٹے ہوئے اعضاء کے جو جوڑ ہیں ان میں برکت دے دے۔ پھر ابو سروا، اس کو کئی طریقے سے پڑھا گیا ہے، تو ایک سروا بھی ہے، ابو سروا عقبہ بن حارث، یہ ان کی طرف اٹھے اور بدبخت اس نے جا کر ان کو قتل کر دیا۔ کان خبیب هو سن لکل مسلم قتل صبرا الصلاۃ، الصلاۃ یہ سن کا مفعول بھی ہے، حضرت خبیب وہ ہیں جنہوں نے نماز کا طریقہ رائج کیا، سن صلاۃ لکل مسلم قتل صبرا، ہر اس مسلمان کے لیے جن کو قید کر کے یا باندھ کے ان کو پھر قتل کیا گیا۔ تو پھر اس کے بعد کئی واقعات ایسے پیش آئے کہ جب ان کو قتل کیا جانے لگا تو انہوں نے کہا پہلے مجھے 2 رکعت پڑھنے دو، اس کی ابتدا حضرت خبیب نے کی تھی۔ وَأَخْبَرَ علیہ السلام، یہ اخبار مراد حضور ہیں، آپ نے اپنے صحابہ کو بتایا جس دن ان کو قتل کیا گیا کہ آج ان کو قتل کر دیا گیا ہے، تو قریش کے کچھ لوگ عاصم بن ثابت کے پاس گئے، حین حدث انہ قتل، جب ان کو پتہ چلا کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے، جب ان کو یہ بتایا گیا ان کو قتل کیے گئے ہیں کہ وہ اس میں سے کوئی چیز لے کر آئیں جس سے وہ پہچانے جائیں، انہوں نے ان کے بڑے سرداروں میں سے ایک بڑے آدمی کو قتل کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت عاصم کے لیے بھیڑوں کا ایک صیبان جھنڈ بھیج دیا جس نے جا کر ان کے قاصدین سے ان کی حفاظت کی، وہ ان کا کوئی ٹکڑا اس کا کوئی عضو کاٹنے پر قدرت نہ پا سکے۔ قالا سے تعلیق بخاری ہے، یہ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے مرارہ بن ربیع عمری اور ہلال بن امیہ واقفی کا تذکرہ دیا، یہ دونوں نیک آدمی تھے جو بدر میں شریک ہوئے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، باب فضل من شہد بدرا، حدیث نمبر 3989، اور اس کا بالکل آخری سطر وقال کعب بن مالک، یعنی جو حدیث پیچھے پڑھی ہم نے اسی حدیث کی آخری سطر پر کچھ گفتگو ضروری ہے۔ قال کعب بن مالک، یہ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ تعلیق ہے، تو یہ تعلیق یہاں کیوں لائے ہیں؟ قال کعب بن مالک، کعب بن مالک نے کہا کہ ذکروا، لوگوں نے مرارہ بن ربیع عمری اور ہلال بن امیہ واقفی، یہ دونوں نیک آدمی تھے، بدر میں شریک ہوئے تھے، لوگوں نے ان کا بھی تذکرہ کیا ہے، یعنی روات وغیرہ نے ان کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ یہ بات لائے، اس کا کیا جوڑ ہے؟ یہ اصل میں اس لیے لائے کہ یہ جو 2 صحابی ہیں مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہما، ان کے بارے میں بعض حضرات کو یہ وہم ہو گیا، جن میں امام زہری بھی شامل ہیں، کہ یہ دونوں بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، یہ شرکائے بدر میں سے نہیں ہیں۔ امام بخاری نے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی تعلیق سے بیان کیا کہ کعب بن مالک بتا رہے ہیں کہ دونوں تھے، لہذا کعب بن مالک جو صحابی ہیں ان کا اس قدر اہتمام سے بتانا یہ اس کی بڑی دلیل ہے۔ یہ بات اصل میں انہوں نے کہاں کہی ہے کعب بن مالک نے؟ آگے آ رہا ہے مستقل غزوہ تبوک کا
تفصیلی بباب، جب انہوں نے غزوہ تبوک کے اندر یہ بتایا کہ ہم لوگ پیچھے رہ گئے تھے، یہ 3 لوگ تھے نا جو پیچھے رہ گئے تھے، کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ، ان تینوں کو یاد رکھنے کے لیے مکہ کا لفظ یاد کر لیں، میم سے مرارہ، کاف سے کعب، ہا سے ہلال، مکہ۔ یہ 3 آدمی 3 صحابی ایسے تھے جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے۔ اس میں کعب بن مالک بیان کرتے ہیں دونوں کا، اصل میں بیان وہاں کرتے ہیں غزوہ تبوک میں، اس واقعے میں سے انہوں نے جملہ اٹھا کر یہاں لکھ دیا کہ وہاں یہ جملہ کہا ہے کعب بن مالک نے، رجلین صالحین قد شہدا بدرن، دونوں صالح تھے اور بدر میں شریک ہوئے تھے۔ تو الغرض اس تعلیق سے مقصود ان لوگوں پر رد ہے جو کہتے ہیں مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ یہ لوگ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، ان پر رد کیا کہ نہیں یہ بدر میں شریک ہوئے تھے۔ آگے حدیث ہے 3990